حضرت محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ایسی جگہ پہنچا جہاں کنواں تو تھا لیکن نہ رسی تھی نہ ڈول، اور پانی بہت گہرا تھا۔ نماز کا وقت بالکل قریب اور میں بہت پریشان۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی وہاں آئی اور میرا حال دیکھ کر بولی، بابا آپ کا وہ کون سا عمل ہے جو آپ اللہ سے دعا مانگ کر پانی اوپر لا سکے؟ میں نے کہا مجھے کوئی خاص عمل معلوم نہیں۔ وہ بچی بولی، آپ تو بڑے بزرگ ہیں، ذرا ہٹ جائیے۔ اس نے اپنا تھوک یعنی لعاب دہن کنویں میں ڈالا اور فوراً پانی کناروں تک آ گیا۔ میں نے وضو کیا اور حیران ہو کر اس بچی سے اس عمل کے بارے میں پوچھا۔ اس بچی نے جواب دیا، بابا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑھتی ہوں، اور جب میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر عہد کیا کہ واپس جا کر درود شریف کے فضائل پر ایک کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ نے ایک مشہور اور معروف کتاب لکھی دلائل الخیرات کے نام سے، جو آج بھی پوری دنیا میں درود و سلام کا ایک بہت بڑا مجموعہ سمجھی جاتی ہے۔ ایک دن کفار مکہ میں سے ابو جہل اور اس کے ساتھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بھکاری آیا، ان لوگوں نے اسے مذاق میں کہا کہ جاؤ، حرم میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بہت سا مال دیں گے۔ یہ سن کر وہ سائل، وہ فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگدستی کا ذکر کیا، اپنے فقر اور فاقے کا ذکر کیا۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، لیکن آپ نے فوراً سمجھ لیا کہ کافروں نے مذاق کے لیے اسے بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے 10 بار درود شریف پڑھا، ایک روایت میں 3 بار کا ذکر آتا ہے۔ پھر فقیر کے ہاتھ پر دم کیا اور فرمایا کہ ہتھیلی بند کر لو اور جا کر ان کے سامنے کھولنا۔ فقیر جب کافروں کے پاس واپس آیا تو فوراً اپنی مٹھی کھولی، جس میں سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی ایک قیمتی مٹھی تھی، اور ایک روایت میں ایک قیمتی گوہر کا تذکرہ ہے۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے اور آپ کی عظمت کا اعتراف کیا۔ یہ واقعہ درود شریف کی اس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ بظاہر ناممکن چیزوں کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اور یہ کہ ایک مومن جب درود پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسائل طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کے حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ کہ درود شریف نہ صرف روحانی سکون اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ دنیاوی پریشانیوں، تنگیوں اور حیرت انگیز مشکلات کا بھی سہارا ہے۔ جب کوئی مخلص دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، اور اسے ایسے معجزاتی امدادات سے نوازتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کا چہرہ بہت روشن اور چمکدار ہے۔ میں اسے جانتا تھا، وہ دنیا میں کوئی بہت بڑا عالم یا عابد نہیں تھا، بلکہ ایک عام سا انسان تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تیرا چہرہ اتنا منور اور اتنا روشن اور اتنا نورانی کیوں ہے؟ اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا کہ میری کوئی خاص عبادت تو نہیں تھی، لیکن میری ایک عادت تھی۔ میں جب بھی رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتا تو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک کہ اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لوں۔ اللہ کو میری یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اس نے درود شریف کی برکت سے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور میرے چہرے کو یہ نور عطا فرما دیا۔ دنیا میں ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، یہ سب وہ احکامات ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے اور بے نیاز ہے۔ لیکن کائنات میں ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی سنت ہے اور جو رب العالمین خود کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ذرا غور کیجئے کہ کائنات کا خالق اور مالک جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ اربوں خربوں فرشتے ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار سے اعلان کرتا ہے کہ اے میرے ماننے والو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب پر درود بھیجو۔ جب ایک عام انسان درود پڑھتا ہے تو دراصل اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی سعادت ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ جب ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود شریف کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند اہم برکات پیش کرتا ہوں کہ درود شریف کے پڑھنے کی برکتیں کیا اور اس کی رحمتیں کیا ہیں۔ دو تین واقعات آپ نے سنے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں ایک بار درود پڑھنے میں، اور بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں۔ اور جس انسان پر اللہ کی ایک رحمت بھی نازل ہو جائے اس کی تو دنیا اور آخرت کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھتے ہی دعا عرش تک پہنچ جائے تو دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ ایک ایسی حدیث ہے جو ہر پریشان حال انسان کو سننی چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنی دعاؤں کا کتنا وقت درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ انہوں نے عرض کیا کیا چوتھائی وقت مقرر کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، جتنا تم پڑھ سکتے ہو، جتنا تمہارے پاس وقت ہے، اگر اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اور زیادہ بڑھا لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا آدھا وقت کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہو، جتنا تم پڑھ سکتے ہو، اگر زیادہ کرو گے تو بہتر ہوگا۔ آخرکار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنا سارا وقت یعنی مانگنے کا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور وہ بات ارشاد فرمائی جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، پھر تو یہ تمہارے لیے غموں کا اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی تم سارا وقت درود شریف پڑھنے میں نکال دو اور سارا وقت درود شریف پڑھنے میں گزار دو تو تم ہر چیز، ہر پریشانی سے نجات پا جاؤ گے۔ آج ہماری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ رزق کی کمی، قرض، بیماریاں، رشتہ داروں کے جھگڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی ہے کہ درود پڑھو، تمہارے سارے غم اللہ خود دور کر دے گا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب ہوگا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اس دن ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے پیارے نبی کی شفاعت کی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ جب حشر کے میدان میں سورج سوا نیزے پر ہو تو آپ کو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ اسلامی تاریخ درود شریف کی برکتوں اور معجزات سے بھری پڑی ہے۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین نے اپنی زندگیوں میں درود شریف کے ایسے مشاہدات کیے ہیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، آپ وضو میں ہو یا بے وضو ہو، البتہ وضو کے ساتھ افضل ہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے ہوئے اور عورتیں کچن میں کھانا بناتے ہوئے آپ بآسانی درود شریف کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کو فکس کرنا اور جگہ کی قید لگانا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سا درود شریف پڑھیں، کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ ویسے تو جو درود شریف نماز میں پڑھا جاتا ہے یعنی درود ابراہیمی، وہ سب سے افضل ہے، لیکن اگر آپ کو وہ لمبا لگتا ہے تو سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کتنا لمبا ہونا چاہیے، بات دراصل جو ہے نیت اور محبت کی ہے،
اور جمعہ کے دن اس کی خاص فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ صبح اٹھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائے۔ رات میں سونے سے پہلے کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرے۔ بس چند منٹ لگتے ہیں اور ہماری ایک تسبیح مکمل ہو جاتی ہے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سنیں تو فوراً زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں۔ اگر آپ ہمت کریں تو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف کے پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ بات حقیقت ہے، آپ کی زندگی سے ڈپریشن، پریشانیاں اور رزق کی تنگی ایسے غائب ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں سچی محبت رسول عطا فرمائے اور ہماری زبانوں کو ہر وقت درود و سلام کے ورد سے تر رکھے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔